نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ تقسیم میراث اس طرح فرض ہے جیسے کہ نماز فرض ہے۔ زمین کے ایک ٹکڑے پر جھگڑنے والوں، زمین پکارا میں تمہاری نہیں بلکہ تم دونوں کو میرے پاس آنا ہوگا۔ آخر انسان کو اسی زمین میں دفن ہونا ہے۔ ورثاء میں بالخصوص خواتین کو میراث سے محروم کرنے کی عبرتناک داستانیں فکر و آخرت خوف خدا پیدا کر دو۔ میراث ایک ایسی علم ہے جو ارکان اسلام نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج، یہ میراث کی اہمیت کا اندازہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تفصیل بیان نہیں کی ہے، لیکن میراث کی مکمل تفصیل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے۔ ورثاء کے جو حقوق ہے وہ آیتوں میں واضح بتلائے ہیں کہ ان وارث کی اتنے حقوق ہے، اس وارث کی اتنی ہے، اس کی اتنی ہے۔ باپ، دادا اور بیٹیاں، زوجہ، زوج، سب کے حقوق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں، آیتوں میں بیان کیے۔ میراث کو جب آدمی وفات پا جائے، یعنی جب کسی کے والد فوت ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ میراث فوراً تقسیم کریں۔ میراث تقسیم میں تاخیر نہ بنائیں، تاخیر نہ کریں۔ میراث کی تقسیم میں تاخیر کرنا حرام ہے۔ جب کسی کا کوئی رشتہ دار یا والد فوت ہو جائے تو ان کو چاہیے کہ ان کا جو میراث ہے وہ پہلے مرحلے میں تقسیم کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ وہ میراث سے پہلے اس کی جائیداد سے دینے ہوں گے، مثلا جہیز، غسل، کفن، دفن اور یہ قبر وغیرہ، سب سے پہلے مرحلے میں تو یہ کام کرنا ہے۔ دوسرا ہے اگر اس پر کچھ قرض ہے، ان کی جائیداد میں سے وہ قرض ادا کریں۔ تیسرے نمبر پر اگر انہوں نے کوئی وصیت کی ہے تو ان کی مابقیہ جتنی جائیداد ان کی ابھی ہے ان کے تیسرے حصے میں وہ وصیت پوری کریں۔ تیسرے حصے 1/3 سے زیادہ نہ ہو، اور اس کے بعد باقی جو بچے وہ ان کے ورثاء پر تقسیم کریں۔ جب باپ کا انتقال ہو جائے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ فوراً میراث تقسیم کرو۔ میراث کی تقسیم میں تاخیر کرنے کو شریعت نے حرام کیا ہے، فوراً اس کو بس تقسیم کرنا چاہیے۔ لیکن آج کل ہمارا کیا ماحول ہے؟ والد کی جب فوت ہوئی، والد جب وفات پا گئے، بڑا بیٹا ان کی جائیداد پر بیٹھتے ہیں، اس سے کاروبار شروع کرتے ہیں، نہ بہنوں کو اپنا حق دیتے ہیں نہ دوسرے بھائیوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ باپ کی جو بیٹیاں ہیں وہ خاموش بیٹھی رہتی ہے، ان کو اپنے حقوق کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ بڑا بھائی اپنا سارا کام، سارا کاروبار اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ اسی طرح 10 سال گزرتے ہیں، 20 سال گزرتے ہیں، جب بڑے بھائی کے بیٹے بڑے ہوتے ہیں وہ پھر دعوے شروع کرتے ہیں، جھگڑا شروع کرتے ہیں کہ یہ جائیداد تو سارا میرے والد ہی نے بنایا ہے، یہ تو سارا ہمارا ہی حق بنتا ہے۔ جھگڑا یہاں تک کہ یہ مفتی صاحب تک پہنچتے ہیں۔ مفتی صاحب پھر اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ میراث کا وقت کب ہے، تقسیم میراث کی تقسیم کب ہے؟ میراث کی تقسیم تو اسی وقت کرنی چاہیے جب کسی شخص کی وفات ہوئے۔ جب کوئی شخص مر جائے تو اس کی جائیداد اسی وقت تقسیم کرو۔ ان کے جو ورثاء ہے، شرع نے جو حکم، جو حصے ان کو ان وارثین کو دی ہے
اسی کے مطابق تقسیم کرو. ہر ایک کا حصہ الگ الگ معلوم ہے. اسی طرح تو پھر جھگڑے بنتے رہتے ہیں. حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا بتاؤ کہ مفلس کون سا شخص ہے؟ تم بتا سکتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ مفلس وہ ہے جن کے پاس پیسے نہ ہو، جن کے پاس کچھ نہ ہو، وہ مفلس ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس وہ نہیں ہے بلکہ مفلس وہ ہے جو کہ زندگی میں انہوں نے روزے رکھے، عبادت کیے، صدقات کیے، حج کیے، نوافل پڑھے، تہجد پڑھے، بہت زیادہ نیکیوں کا ڈھیر لگایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کے حقوق کا کوئی خیال نہیں رکھا. دوسرے کے حقوق غصب کرتے، دوسرے کو حقوق پامال کرتے، دوسرے کے حقوق پر قبضے کرتے. جو ان حقدار ان کے ساتھ ہے ان کو وہ حق نہیں دیتے. قیامت کے دن یہ دیندار شخص، یہ نیکیوں کے ڈھیر لگانے والے شخص جب اللہ کے ہاں حاضر ہوں گے تو وہ سارے حقوق والے اللہ تعالیٰ سے اپیل کریں گے کہ اللہ اس شخص نے تو میرا یہ حق مارا ہے. تو دوسرا کہے گا میرا یہ حق مارا ہے، تیسرا کہے گا میرا یہ حق مارا ہے. اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے کہ جن لوگوں کے حقوق انہوں نے مارے ہیں ان کے بدلے میں ان کی نیکیوں کو دے دو. وہ نیکیاں دیتے رہیں گے، دیتے رہیں گے، دیتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. لیکن جو حقوق العباد ہے وہ اب بھی باقی ہے. اب کیا کریں گے؟ اس کے بعد اللہ حکم کریں گے کہ ان لوگوں کی جو گناہ ہے وہ ان کے اوپر ڈال دو. اسی طرح ان لوگوں کی گناہ حقوق کے بدلے میں ان کے اوپر ڈالیں گے، یہاں تک کہ یہ سب سے زیادہ مفلس شخص جو ہے وہ یہ ہے کہ زندگی بھر تو وہ کہتا تھا کہ میں عابد ہوں، تہجد گزار ہوں، میرے پاس بہت زیادہ نیکیاں ہیں، لیکن اللہ کے ہاں میں ان کی نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا. دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمارے حفاظت فرمائے کہ ہم دوسروں کی حقوق کی حفاظت کریں اور ہمیں توفیق دے دے جب کوئی وارث، جب کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے اور ان کی میراث فوراً ہی تقسیم کرنے کا حکم دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.